من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، سیکنڈ ایئر سورہ بقرہ میں ہم رکوع نمبر 3 آج پڑھیں گے۔ پیچھے بھی مضمون ہمارا چل رہا تھا منافقین کے حوالے سے، یہاں جو ہے توحید کے حوالے سے چند چیزیں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے جو اس نے چیلنج دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اے لوگو اعبدوا یعنی عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی، وہ رب خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء آسمان سے نازل کیا، ماء پانی، فاخرج بہ من الثمرات پھر اس سے ثمرات یعنی پھل نکالے، لکم جو تمہارے رزق کے طور پر تمہارے کام آتے ہیں، فلا تجعلوا اللہ پس نہ بناؤ تم اندادا، انداد جو ہے یہ ہے مد مقابل ہم مصر، کہ اللہ کے بالمقابل کسی اور کو مانگے یہ چیز نہ دو، انتم تعلمون۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ جو اگر تمہیں کچھ شک ہے جو ہم نے اس میں نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ پس بنا لاؤ تم ایک صورت میں مثلہ اس جیسی، اور پھر وَادْعُوا شُہَدَاءَکُم اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جو ہے سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری جتنی بھی چیزیں بیان کی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ جو فاتحہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع انداز میں اپنی جو عبادت کے حوالے سے یا اپنی رب ہونے کی پہچان کے حوالے سے کانسیپٹ ہمیں دیے ہیں، کہ رب کا جو لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ رب العالمین کے حوالے سے آتا ہے، کہ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ہم تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یا اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ساری انسانیت کو اللہ حکم دے رہا ہے عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کا بھی پیدا کیا۔ عبادت کا جو مفہوم ہے یہ انتہائی وسیع ہے، کہ اس کائنات کی عبادت کرو جو رب العالمین یعنی رب ہے، نشو و نما کرنے والا ہے، اس ہستی کی عبادت کرو جو کائنات کو نشو و نما دینے والی ہے۔ اب اس میں جو خاص خوبی بتا دی، جو اللہ کی خاص صفت کا یہاں تذکرہ ہے، وہ ہے خالق ہے، کہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کسی کی معاونت نہیں کی ہے، اکیلے اللہ نے تمہیں، تم سے پہلے، تمہارے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان ساروں کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک قانون، ایک قدرت بنا دیا، ہر چیز کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کو اپنی قدرت کے پابند کر دیا ہے، اور وہی اس کے حکم کے پابند ہے، جیسے جیسے اللہ حکم دے رہا ہے تو ویسے ویسے وہ ہر چیز کرتی جا رہی ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے زمین ہے، زمین کے اندر اس میں پیدا ہونے کا پروسیس، چیزیں کیسے آئیں گی، نباتات کیسے نکلیں گے، رزق اس میں کیسے ملے گا، آسمان میں اگر ہم دیکھیں بارش کے حوالے سے، بادلوں کے حوالے سے، وہ پورا ایک سسٹم اللہ نے کریٹ کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت ہے، اور پھر لاسٹ پہ ہمیں آیت میں کیا کہا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقویٰ کا میننگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچنا، کس سے بچنا؟ ہمارے بد سے بچنا۔ سب سے پہلے یہ آیت یہاں پر جو چونکہ اس کو عبادت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، تو انسان نے بچنا ہے کس سے؟ کہ اللہ کی ہستی کو چھوڑ کر جن اور ہستیوں کو اب وہ پوجتے ہیں، اپنا جان مال ان پر نثار کرتے ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ بچ جائے، ان سے جو عقیدت رکھتے ہیں، ان کی حکمرانی میں خود کو دیتے ہیں، چاہے اب وہ بت ہوں، دیوتا ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، جن ہستیوں کی عظمت بھی اپنے دل کے اندر انہوں نے بٹھا رکھی ہے، تو وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے، رزلٹ کیا ملتا ہے؟ ایک طرف ہے اللہ کی ذات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسری طرف جب باقی دیگر ہستیاں جو بھی آتی ہیں، ایک ورڈ یہاں میں یوز کروں گی کہ استحصال،
کہ جب کبھی بھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر عام انسان جو ہیں دوسرے کے در پر آئیں گے تو بدلے میں عام انسانوں کو، سماج کو، معاشرے کو ہی تنگی میں پڑنا پڑتا ہے۔ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سماج ہی اس کے بعد اثرات بھگتتا ہے۔ کیوں؟ وائے ہم بار بار ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ جو ارباب مذہب یا خواص یا جہاں جہاں پر بھی جو لوگ عام آدمی کو کنٹرول کر کے ان کے دلوں میں اپنا رعب دبدبہ ڈال کے اپنی عقیدت محبت ڈال کر ان پر حکمرانی کرتے ہیں تو اس میں استحصال لازمی اس کا نتیجہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ چاہے غربت ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، ذہنی غلامی کہہ لیں ہم، تو ہر معاملے میں یعنی اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اب وہ جو اللہ کے در پہ جانا تھا ہم نے، وہی ان دوسروں کو ہم وہ سٹیٹس دے رہے ہیں، تو وہ انسانوں کی زندگیوں میں دخیل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو کرتے کیا ہیں؟ جب ہم عبادت کے مفہوم میں آتے ہیں تو عبادت میں 3 چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں فرسٹ نمبر پر آتی ہے غلامی، اپنے آپ کو غلامی میں دے دینا، اطاعت کرنا، محکوم ہو جانا، پوجا کرنا۔ اب اس میں اللہ کے ہوں گے تو اللہ کے حضور ہم دے دیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ پوجا کے حوالے سے دیکھیں، ذکر، اذکار، نماز، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی یہاں پر۔ تو انہی معنوں میں عبادت جو ہے اللہ نے خاص اپنے لیے کر دیا، اور یہاں اپنے خالق ہونے کی صفت کو ڈسکس کر رہا ہے کہ کوئی اور مخلوق اللہ کے مقابلے میں غیبی اختیارات رکھتی نہیں ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے یہ نظر نیازیں یا جو بھی ہم کہہ لیں ان کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اسلام کا اللہ کیا ہے وہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ تو یہ خالق کی صفت ہے کہ اس نے ہمیں بنایا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیسے ڈیلنگ کرنی۔ پھر اس کے بعد کہا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو ہموار بنا دیا، چلو پھرو دیکھو، آسمان سے پانی اتار دیا تو سردیوں میں اب وہ پانی برف کی شکل میں پہاڑوں پر کیسے جمتا ہے، گرمی میں وہی پگھل کر ہم تک سمندروں دریاؤں کی شکل میں آتا ہے، پھر اسی سے پھل آ رہے ہیں، غلہ آ رہا ہے، فروٹ آ رہا ہے کھانے کی، یعنی ہر ایک چیز اس میں شامل ہے۔ نباتات سے ریلیٹڈ جو چیز بھی ہے، پروسیس ہے، زمین ہے اور پانی ہے، اس کے درمیان میں اللہ نے قانون بنا دیا۔ وہ قانون ایگریکلچر میں چاہے ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ سارے کے سارے قوانین ہم دریافت کر رہے ہیں، تو اس سارے میں کسی دوسری طاقت کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بتائے ہوئے زندگی کو گزاریں گے ہم نے محنت کرنی ہے۔ محنت کیا؟ اللہ نے ہمیں زمین دے دی، ہم نے اس میں بیج ڈالا، پھل ڈالا، پھر ہم نے اس کے لیے پانی لگایا، وہ سٹرگل کی، وہ جو سٹرگل ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا شیئر ہے، باقی سارا کچھ اللہ کا ہے۔ پھر اس میں نیکسٹ جو ہے 23 حدیث میں چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو خود بھی تیار ہو جاؤ، اس کے لیے بنا کے لے آؤ۔ وہ نہیں پورا کر سکے، ہم نے اعجاز القرآن میں بھی پڑھا، پہلے اللہ پورا قرآن چیلنج کرتا ہے، پھر کہا 10 صورتیں، پھر لاسٹ پہ کہا کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اب اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے پھر کہا اس آگ سے ڈرنا ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے صالح اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں رزق دیا جائے گا۔ اب جب انہیں رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، قبل واتوا بہ متشابہا، اب کہا یہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، ولہم فیہا ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ رزلٹ کے طور پر اللہ بتا رہے ہیں لاسٹ فائنل کہ جو کامیاب ہوگا تو اینڈ رزلٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، جو اعمال بد کا نتیجے میں جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہیں گے۔